پشاور میں ٹشو پیپر اور ڈائپرز تیار کرنے والی فیکٹری میں خوفناک آگ، ہر طرف دھواں پھیل گیا، آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ 11 گھنٹے گزرنے کے باوجود آگ پر قابو نہ پایا جا سکا۔ فائر بریگیڈ کی 40 گاڑیاں اور 150 اہلکار آگ بجھانے میں مصروف۔ آگ حیات آباد انڈسٹریل اسٹیٹ میں واقع کارخانے میں لگی۔ فائر فائٹرز کو ہوا چلنے سے آگ بجھانے میں مشکلات کا سامنا۔ آگ بجھانے کے دوران متعدد فائر فائٹرز کی حالت غیر ہو گئی۔ 410 مردان، سبابی اور ضلع خیبر سے بھی ریسکیو اہلکار امدادی کارروائیوں کے لیے پہنچے۔ آگ مزید پھیلنے سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آگ کیسے لگی ابھی تک وجوہات کا پتہ نہ چل سکا۔ کمشنر پشاور ڈویژن کا کہنا ہے آگ پر قابو پانے کے بعد واقعے کی مکمل تحقیقات کی جائیں گی۔ محمد رضوان وائٹ بال ٹیم کی کپتانی کے لیے مضبوط امیدوار بن گئے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سے محمد رضوان کی ملاقات۔ ذرائع کے مطابق چیئرمین پی سی بی نے رضوان کو T20 اور ون ڈے کا کپتان مقرر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ محمد رضوان کو کپتان مقرر کرنے کی تجویز ہیڈ کوچ گیری کرسٹن نے دی۔ سلیکٹرز کی بھی محمد رضوان کو وائٹ بال ٹیم کا کپتان بنانے کی حمایت۔ سلمان علی آغا کو نائب کپتان مقرر کرنے کی تجویز۔ چیئرمین پی سی بی آج سپہر نیوز کانفرنس میں اہم فیصلوں کا اعلان کریں گے۔ I, Justice Yahya Afridi, As Chief Justice of Pakistan, as Chief Justice of Pakistan, I will discharge my duties I will discharge my duties and perform my functions honestly. جسٹس یحییٰ آفریدی چیف جسٹس آف پاکستان بن گئے۔ چیف جسٹس نے حلف اٹھا کر ذمہ داریاں بھی سنبھال لیں۔ ایوان صدر میں منعقدہ تقریب میں صدر مملکت آصف علی زرداری نے جسٹس یحییٰ آفریدی سے حلف لیا۔ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی شرکت۔ وزرائے اعلیٰ مریم نواز، علی امین گنڈاپور اور سرفراز بگٹی بھی شریک ہوئے۔ اعلیٰ عدلیہ کے سابق اور موجودہ سینئر ججز بھی تقریب حلف برداری میں موجود تھے۔ جسٹس منصور علی شاہ چھٹیوں پر ہونے کی وجہ سے شریک نہ ہوئے۔ وزیر اعظم کا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ کہا چیف جسٹس کا تجربہ قانون کی بالادستی کو مضبوط بنانے میں رہنمائی کرے گا۔ یقین ہے عدلیہ انصاف کی فراہمی کے لیے دیانت داری سے کام کرتی رہے گی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی چیئرمین سپریم جوڈیشل کونسل بن گئے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی تشکیل نو کر دی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اس سے پہلے سپریم جوڈیشل کونسل کا حصہ نہیں تھے۔ سینئر ججز جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر بھی سپریم جوڈیشل کونسل میں شامل۔ ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان میں سے 2 سینئر ترین جج بھی کونسل کا حصہ ہوں گے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا پہلا آرڈر بھی جاری۔ پیر کو فل کورٹ 8 نومبر کو سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس طلب کر لیا۔ انسداد دہشت گردی عدالتوں کے انتظامی ججز کا اجلاس 7 نومبر کو بلا لیا گیا۔ چیف جسٹس کا سپریم کورٹ کی تمام عدالتوں کو لائیو سٹریمنگ سروس فراہم کرنے کا فیصلہ۔ لائیو سٹریمنگ سائلین کی رضامندی کے ساتھ مشروط ہوگی۔ اوورسیز پاکستانی سائلین اپنے مقدمات کی سماعت براہ راست دیکھ سکیں گے۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف دبئی سے لندن پہنچ گئے۔ پاکستان ہائی کمیشن کے عملے نے ان کا استقبال کیا۔ ایون فیلڈ کے باہر نون لیگی اور پی ٹی آئی کارکن آمنے سامنے۔ لڑائی کے اندیشے پر پولیس بلا لی گئی۔ نواز شریف چند روز لندن میں قیام کے بعد امریکہ روانہ ہوں گے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملنے جیل جانے کی بات قبل از وقت ہے۔ حکومت کی کوئی نئی آئینی ترمیم کی سوچ سامنے نہیں آئی۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کی سرگودھا میں گفتگو۔ کہا 2018 کے بعد جو معاشی تباہی ہوئی وہ سب کے سامنے ہے، اس کو ٹھیک کرنے میں وقت لگے گا۔ نئے چیف جسٹس سے اچھی توقعات رکھنی چاہیے۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے 26ویں آئینی ترمیم سے چور دروازوں سے اقتدار میں آنے کا راستہ بند کر دیا۔ امید ہے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی چیزوں کو بہتر کریں گے۔ کاش جسٹس منصور علی شاہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو خط نہ لکھتے۔ اسرائیل کا ایران پر جنگی طیاروں اور ڈرون سے حملہ۔ ایرانی دارالحکومت تہران، اصفہان، مشہد، شیراز اور کرج میں دھماکے۔ تہران میں اسرائیلی حملے کے بعد کئی مقامات پر آگ لگ گئی۔ ایران نے اپنے 4 فوجیوں کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کر دی۔ پاسداران انقلاب کے ہیڈ کوارٹر سمیت فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔
امام خمینی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بھی دھماکے ہوئے۔ اسرائیلی طیاروں نے شام اور عراق میں بھی اہداف کو نشانہ بنایا۔ عراق کے شہر تکریت میں بھی دھماکے سنے گئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے بنکر میں چھپ کر تمام کارروائی کی نگرانی کی۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایرانی فوجی مقامات اور پاور اسٹیشنز کو نشانہ بنایا گیا، تیل اور ایٹمی تنصیبات کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ حملوں سے پہلے امریکہ کو بتا دیا تھا۔ حملوں کے مقاصد پورے ہو گئے، ایران نے مزید کوئی کارروائی کی تو بھاری قیمت چکانا ہوگی۔ ایران نے اسرائیلی حملے کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے اسے اپنے دفاع کا پورا حق حاصل ہے۔ ایرانی حکام نے کہا مہرآباد اور امام خمینی ایئرپورٹس پر صورتحال معمول کے مطابق ہے۔ اسرائیل نے تہران، خوزستان میں فوجی تنصیبات پر حملے کیے۔ فعال ایئر ڈیفنس سسٹم کی وجہ سے نقصان کم ہوا۔ 3 مقامات پر اسرائیلی حملے ناکام بنائے۔ حملوں کا مناسب جواب دیں گے۔ ایرانی حکام نے اسرائیلی حملے ناکام بنانے کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ امریکہ نے ایران پر اسرائیلی حملوں سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ ترجمان امریکی نیشنل سیکیورٹی کونسل نے کہا کہ ایران پر حملے میں امریکہ شامل نہیں۔ وائٹ ہاؤس نے اسرائیلی حملے کو دفاع کا حق قرار دے دیا۔ ادھر سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، عمان اور ملیشیا کے اسرائیلی حملوں کی مذمت۔ سعودی حکام کا کہنا ہے کہ فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں، عالمی برادری کشیدگی کم کرنے کے لیے کردار ادا کرے۔ یو اے ای نے اسرائیلی حملوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ ملیشیا نے کہا کہ اسرائیل نے عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی کی۔ اڈیالہ جیل راولپنڈی میں قیدیوں سے ملاقاتوں پر پابندی ختم۔ جیل ذرائع کے مطابق تمام قیدیوں سے ملاقاتیں معمول کے مطابق ہوں گی۔ 4 اکتوبر کو سیکیورٹی وجوہات پر جیل ملاقاتوں پر پابندی لگائی گئی تھی۔ ادھر زین قریشی ڈپٹی پارلیمانی لیڈر پی ٹی آئی کے عہدے سے مستعفی۔ تحریک انصاف کی طرف سے جاری شو کاز نوٹس کا جواب دے دیا۔ زین قریشی کا ایکس پر پیغام، کہا الزامات کی شفاف انکوائری کے لیے استعفیٰ دیا۔ بانی پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی اور پارٹی کے ساتھ ہوں۔ دوسری طرف فواد چودھری کے بھائی فیصل چودھری کو پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم سے باضابطہ طور پر نکال دیا گیا۔ قیدی وینس پر حملے کے کیس کی سماعت، 82 ملزمان کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا۔ پاکستان مضبوط عالمی مالیاتی ڈھانچے کا خواہاں ہے۔ تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے مصنوعی ذہانت کا سہارا لینا ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا دولت مشترکہ کے اجلاس سے خطاب، کہا پاکستان جمہوریت، انسانی حقوق اور قانون کی حکمرانی کا پابند ہے۔ تنازعات کے حل میں دولت مشترکہ کے کردار کی قدر کرتے ہیں۔ ادھر وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں چین کے نائب وزیر خزانہ سے ملاقات۔ دونوں ممالک کے درمیان دوستی مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ پاکستان چینی معاشی اصلاحات سے سیکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ چینی کارکنوں کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ سی بی ڈی پنجاب لاہور کی والٹن روڈ مقررہ مدت میں مکمل کرنے میں ناکام۔ 4 ماہ کا منصوبہ 1 سال بعد بھی ادھورا۔ دھول مٹی کے سبب علاقہ اسموگ اور آلودگی کا گڑھ بن گیا۔ پروگرام خبر کیا ہے نے سارا بھانڈا پھوڑ دیا۔ حیدرآباد میں محنت کشوں کے لیے بنے گھروں پر مافیا نے قبضہ جما لیا۔ محنت کش 14 سال اپنا گھر ملنے کا انتظار کرتے رہ گئے۔ ادھر چیئرمین ڈاکٹر مختار اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر ضیاء القیوم کی سرد جنگ نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کو مسائل کا گڑھ بنا دیا۔ 92 نیوز ساری صورتحال سامنے لے آیا۔